तहज्जुद में एक बार जो दुआ मांग ली जाए ना, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कबूल होने से नहीं रोक सकती। जान लो तहज्जुद दूसरा नाम है कबूलियत का। जो दुआएं फ़र्ज नमाजों में कबूल नहीं हो रही होती, वो दुआएं तहज्जुद में कबूल होनी होती है। तो ये ना सोचो कि हमने तो तहज्जुद में मांगा फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि जान लो तहज्जुद की दुआ कबूल हुए बिना नहीं रह सकती। अल्लाह दिल में भी वही डालता है जो उसने तुम्हें देने का इरादा कर लिया होता है। तो कैसे मुमकिन है कि जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आए वो रद्द हो जाएगी। जो दुख रात भर सोने नहीं देते, उनका मरहम तहज्जुद में मौजूद है। जो बेसुकूनी दिन भर चैन नहीं लेने देती, उसकी दवा तहज्जुद में मौजूद है। जो दुआएं अब तक अधूरी थी, उन दुआओं की कबूलियत तहज्जुद में मौजूद है। जो मुश्किलात तुम्हें घेरे हुए हैं, उनका हल तहज्जुद में मौजूद है। बीमार के लिए शिफा तहज्जुद में मौजूद है। भटके हुए इंसान के लिए राहत तहज्जुद में मौजूद है। अल्लाह को अपने पास महसूस करके उसे अपने दिल का हाल बताने का मौका तहज्जुद में मौजूद है। खुदा की मोहब्बत पाने का रास्ता तहज्जुद में मौजूद है। खुदा से इश्क की इंतहा तहज्जुद में मौजूद है। तहज्जुद की दुआ मुकद्दर बदलने की ताकत रखती है। जो दुआएं फ़र्ज नमाजों में कबूल नहीं हो रही हों, वो तहज्जुद की नमाज में कबूल होने की ताकत रखती है। जो दुख चैन नहीं लेने दे रहे, तहज्जुद उन दुखों को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। ये जो दिल इतने बेचैन हैं, तहज्जुद रूह तक में सुकून पहुंचाने की ताकत रखती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को चार चांद लगाने की ताकत रखती है। अकेले हो कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। जो कुछ नामुमकिन लग रहा है, तहज्जुद उसे मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। ये जो दिल इतना बेचैन है, तहज्जुद रूह तक में सुकून पहुंचाने की ताकत रखती है। आंसू, सिसकियां, तकलीफें, परेशानियां, तहज्जुद उन सब से छुटकारा पाने की ताकत रखती है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, तहज्जुद मोज़े करने की ताकत रखती है। अल्लाह कहता है, कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे और मैं अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है। ये अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। क्या ही खुशनसीब है वो इंसान जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए तहज्जुद अदा करते हैं। मुस्कुराकर दिन भर लोगों से अपना गम छुपाते हो और फिर वक्ते तहज्जुद खुदा को रो रो कर सारा दुख सुनाते हो। यकीन रखो, तुम्हारा रातों में उठकर मांगना ज़ाया नहीं जाएगा। जिन दुआओं की तौफीक तुम्हें तहज्जुद में बार बार मांगने के लिए मिल रही है, वो तुम्हारे मुकद्दर बनने वाली है। बस जितना तुम अल्लाह पर यकीन करोगे, उतना ही मोजिज़ों को हकीकत बनता पाओगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं कुन फयकुन का सफ़र ज़रूर तय करेंगी। तुम्हें बस अपने दिल पर सब्र की मोहर लगानी है। इस दिल को मायूसी और नाउम्मीदी से आज़ाद करना है। उस रब पर कामिल यकीन करना है। जब दुआएं तहज्जुद के सजदों में दिल से निकलते हैं, तब वो अल्लाह से कुन कहलवा कर ही दम लेती है। तहज्जुद की नमाज दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। इसके लिए बुलावा अर्श से आता है। इस वक्त आपका ख्याल भी हकीकत बना दिया जाता है। अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करके देखो। अल्लाह पाक की रज़ा को पहले रखोगे, उनकी रज़ा पर राज़ी रहोगे, तो अपनी रज़ा को उनकी रज़ा बनता देखोगे। अल्लाह पाक की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखोगे, तो फिर अल्लाह पाक भी आपको सबसे बढ़कर नवाजेंगे। दुआ करके सब्र और यकीन करने वालों के लिए ही मौज़े होते हैं।
اللہ پاک تو ہے نہ دینے کے لیے، آپ بس یقین سے مانگو، چاہے سب ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ جو عرش کے بادشاہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کب اور کیا کیسے دینا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ تہجد نے مجھے میرے اللہ سے محبت کرنا سکھائی۔ دعاؤں میں اگر دل لگنا شروع ہو جائے تو جان لو اللہ تمہارا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ پتہ ہے اللہ نے ہر نماز کے لیے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو نماز کے لیے بلایا کرو، لیکن تہجد کی نماز کے لیے اللہ ہمیں خود بلاتا ہے۔ کیوں مانگوں میں دنیا سے کچھ بھی جب میرے اختیار میں تہجد کا سجدہ نصیب ہے۔ جن دعاؤں کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ گئے ہو، ان دعاؤں کو اللہ کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو موزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ موزے تو خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے تہجد کی نماز بنائی جس کی صلاح صرف اور صرف عطا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہیں، لیکن اسے عطا کرنا تھا اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی، وہ ہماری پسند ہم تک لانے کے لیے اسے کبھی انکار نہیں کرتا ہے۔ جب قبولیت کی ایک راہ بند ہو جاتی ہے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزوں کی راہ میں ہو تو وہ تہجد کی راہ ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو فجر نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو اب تک دعاؤں سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ بنتے ہیں، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ لوٹا دے گا تمہاری ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ اگر صبر کرتے کرتے آپ کی ہمت جواب دینے لگے تو بس اتنا سوچے کہ جو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے انتظار کے بعد ان کے یوسف سے ملوا سکتا ہے، کیا وہ آپ کا صبر ضائع جانے دے گا؟ آپ کا وقت آنے پہ آپ کو بھی آپ کا یوسف یعنی آپ کی خوشی سے نوازا جائے گا، پر صحیح وقت آنے پر۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی جب تک اللہ کا پیار نہ لے آئے۔
پریشان کیوں ہوتے ہو میرے پیارے؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی بس ایک تہجد کی نماز ہی آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے۔ تہجد میں آپ کے بہائے گئے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے، یہ اللہ سے آپ کی دعاؤں پہ کن کروا کر ہی رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔